السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پیار رمضان افطار عامر کے ساتھ. اور آج ہمیشہ کی طرح میرے بھائی ہیں, میرے بڑے, ان سے بڑی محبت ہے مجھے, ان سے بڑا پیار ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ شاید ملتے بہت کم ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. ہمارا قربت کا رشتہ بہت پرانا ہے, آج کا نہیں ہے. یہ کہانی بہت پہلے لکھی گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ بھی نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں, جو کر سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق, اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. اور ان کی والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, بہت پیار کرتی تھی. میں نے اپنی والدہ کی بات اگر کسی سے باقاعدہ عیدی لیے جا کے, تو ان کی امی سے لی تھی, اور وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ان کا وہ پیار, ان کی محبت, ان کی پورے گھرانے کی. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان میں میک اے وش ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے, اس کا یہ پاکستان میں چیپٹر دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پر بچوں کی میک اے وش کا مطلب ہے بچوں کی وہ خواہشیں, ان بچوں کی میں ذرا تھوڑا سا اس کو کور کر کے بات کروں گا, کہنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن ان بچوں کی خواہشیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. یہ بچے زیادہ تر تھیلیسیمیا کے ہوتے ہیں, کینسر کے ہوتے ہیں, یا کسی اور مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ان بچوں کی خواہش ہوتی ہے کسی کی بیٹ چاہیے, کسی کو بال چاہیے, کسی کو سائیکل چاہیے, کسی کو کوئی اور کھلونا چاہیے, کسی کو کسی سے ملنا ہے, وہ ملنا چاہتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنا چاہتا ہے, کوئی عامر لیاقت سے ملنا چاہتا ہے, کوئی شاہد آخری سے ملنا چاہتا ہے. خواہش یہ کام کرتے ہیں. یہ بچوں کی خواہشیں پوری کرنے والے کو باہر تو سانتا کلاس کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں خواہشیں پوری کرنے والے کو رحمت کا فرشتہ کہا جاتا ہے. تو رحمت کے فرشتے کی کوئی شکل نہیں ہوتی, اور وہ فرشتہ کوئی روحانی شکل میں نہیں ہوتا. انسان بھی بسا اوقات فرشتہ صفت ہوتے ہیں, صفت فرشتے نہیں ہوتے لیکن فرشتہ صفت ہوتے ہیں. معصوم نہیں ہوتے لیکن معصوم صفت ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جو بڑی اچھی ہو جاتی ہیں, اور ان کی تعریف کرنے کو جی جاتا ہے, ایسے ہی صاحب کرتے ہیں. بہت پیارے انسان ہیں, شفیق ہیں, بات کرنے میں بہت ملنسار ہیں, اور عالمی سطح پر دنیا کے 60 ممالک میں جہاں یہ میک اے وش کام کر رہی ہے, اسی میں پاکستان بھی شامل ہے. میں 25 سال سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, 25واں سال ہے یہ, لیکن گزشتہ 5-10 سال سے 10 سال ہو گئے تقریباً یہ ہمارے یہاں آتے ہیں, اور بچوں کو لے کر آتے ہیں. یہ اس بچے کو بھی لے کر آئے جس کی راہی شریف صاحب سے ملنے کی خواہش تھی, کیانی صاحب سے ملنے کی خواہش تھی, ان سے ملوایا. اب وہ بچہ زندہ ہے یا نہیں مجھ کو نہیں پتہ, لیکن یہ اس بچے کو بھی لے کر آئے. اور کئی بچے تھے جن کی مجھ سے ملنے کی خواہش تھی, اور کئی لوگ ہیں ان سے ملنے کی خواہش تھی. کچھ دے دیں ان کو تو خوش ہوتے ہیں. بس یہ کچھ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں جن کو گزار سکیں. تو میک اے وش فاؤنڈیشن 60 ممالک کے بہترین, یعنی یہ کہ بہترین کارکردگی میں 60 ممالک میں ان کو اس کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے ہماری والی. ایک بچے کی وش تھی, پہلے میں آپ کو وش پوری دکھانا چاہتا ہوں, پھر میں ان کی طرف آؤں گا. نام میں ان کا وہ بتا دیتا ہوں, اور سلام ان کو میں کر دیتا ہوں, تاکہ ان کا نام ہے اشتیاق بیگ. السلام علیکم. Thank you so much, Dr. Saab, for the kind words. You are always very kind. اور آپ نے ہمیشہ میک اے وش کو بڑا سپورٹ کیا ہے, ہر سال آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں. اور آج آپ نے میری والدہ کی یاد دلا دی ہے. والدہ 3 انویلپس بنایا کرتی تھیں عید کے اوپر, ایک میرے لیے, ایک اختیار بیگ کے لیے, اور ایک آپ کے لیے ہوتا تھا, اور انتظار کرتی تھیں کہ کب آ رہے ہیں. بہت آپ سے پیار کرتی تھیں, اور بہت بڑی آپ کی وہ فین تھی. اللہ انہیں خیر ہے. بہت پیاری خاتون تھی, بہت پیاری, اور بالکل اپنائیت کی طرح بلایا, ابھی تم ادھر آؤ, کیسے نہیں لوگ ہیں. میں نے کہا ارے بھائی نہیں لینی ہے دے دیں. طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, اور ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں, سب ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور محبت کرنے کے وہ قابل ہیں. تو ان کی خواہش تھی کہ اب وہ خود بھی, ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بچوں کے پاس آئیں, وزٹ کریں. تو آپ کو پہلے ذرا ایک فوٹیج دکھاتے ہیں, اور پھر ذرا بچوں کا تعارف بھی آپ سے کراتے ہیں. دکھائیے. تو یہ مولانا صاحب کی محبت تھی, بچوں سے ملے. اور آج یہاں پر جو 2 بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, اشتیاق بھائی ہمارے جو ہیں وہ صرف میک اے وش ہی کا ذمہ داری سے انجام نہیں دیتے, بلکہ یہ پاکستان میں جو مراکش کا قونصل خانہ ہے
اس کے یہ قونصل جنرل بھی ہیں. Thank you, اور مراکش وہ جگہ ہے جہاں پر جبرالٹر ہے. جبرالٹر کو جبل طارق کہا جاتا ہے, اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں, اور علامہ اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو کشتیاں جلا کر وہ بس گئے تھے فتح کرنے کے لیے. پھر وہاں پر وہیں سے یہ راستہ اسپین کے لیے نکلا تھا, اور یہ جبل طارق سے آگے بڑھے تھے. اسپین فتح کیا تھا. 300 برس مسلمانوں نے حکومت کی, سلطنت عثمانیہ. اس کا زوال اپنی الگ داستان ہے, لیکن مراکش وہ گیٹ وے تھا جس سے مسلمان داخل ہوئے تھے. تو وہاں کے یہ میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان کی پریسیڈنٹ ہیں, مراکش کے قونصل جنرل ہیں, اور بچوں سے اب بہت لگاؤ ہے ان کو. آج ہمارے ساتھ محمد سمیر ہیں, موجود ہیں. ان کی عمر 15 برس ہے, اور انہیں ایکیوٹ لمفوبلاسٹک لیکیومیا ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ اپنی فیملی کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اب آپ عمرے پہ کیسے جائیں گے؟ ہم بھی نہیں جا سکتے, ابھی تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. میکا وش فاؤنڈیشن نے میری وش پوری کی. اچھا کر دی تھی. اچھا ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جب عمرے پر آپ گئے, اشتیاق انکل نے آپ کو بھیجا, جی تو پھر آپ نے سب سے پہلے جا کر وہاں کس کے لیے دعا کی؟ اشتیاق انکل نے کی, جی ان کے لیے دعا کی, سب کے لیے دعا کی, ان کی فاؤنڈیشن کے لیے دعا کی, جی جی کیونکہ آپ کی خواہش انہوں نے پوری کی, عمرے پر بھیجا. میں خیال اشتیاق بھائی آپ کافی بچوں کو بھیج چکے ہیں. جی ہاں, ان کے ساتھ جو گئے تھے وہ تقریباً کوئی 10 بچے تھے, اور ان کی فیملی بھی ساتھ تھیں, کیونکہ ہر سال ہم تقریباً 10 سے 15 بچوں کو عمرے کی, مگر اب کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی وش آرگنائزیشن ہے, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, دنیا کے کسی ایک ملک میں کسی ایسے بچے کی جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہے, اس کی خواہش پوری کی جا رہی ہوگی. ہم ابھی تک کوئی 13,000 سے زیادہ بچوں کی وشز کو پورا کر چکے ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان نہیں, کیونکہ ہم انہی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو ٹرمینلی ill ہوتے ہیں. مگر ہمیں خواہش یہ ہے کہ یہ بچے جو رخصت ہوئے ہیں, ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی, اور وہ مسکراہٹ ان کی دل میں چھپی ہوئی خواہش جو تھی وہ پوری ہونے کی تھی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے جو بیمار نہیں ہے, اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی, مگر بیکاز آف لمیٹڈ ٹائم ان کی خواہش پورا کرنا ہم سوچتے ہیں. اور مشن ہماری میک اے وش کا یہ ہے کہ کوئی بچہ پاکستان کا جو ٹرمینلی ill ہے وہ کوئی خواہش لے کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہو, اس کی خواہش ضرور پوری کی جائے. اور ماشاءاللہ جیسے آپ کو کہا کہ 13,000 خواہشیں, اور میک اے وش پاکستان کو یونیک خواہش کی بنا پہ بیسٹ ایفیلیٹ ایوارڈ ملا ہے 60 کنٹریز کے اندر. کیونکہ امریکہ میں اور یورپ میں جو خواہش ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کیا ہے کہ ڈزنی لینڈ جانا ہے, اور 10-12 ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں, اور وہ پوری فیملی جاتی ہے اور ڈزنی لینڈ ہو کے آ جاتی ہے. ہماری خواہشیں اتنی یونیک آ رہی ہیں کہ وہ خود بہت پریشان ہیں. عمرے کی خواہش تو خیر ہر بچہ اپنے دل میں رکھتا ہے, مگر ہم ان بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے کے لیے وہاں پہ چلے جائیں, اور ان کی بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ جو ہے بیچ میں نہیں آئے. جیسے یہ سب جب بچے گئے تو انہوں نے ایک ہفتہ وہاں پہ گزارا. یہ بچی جو بیٹھی ہوئی اقرا, اس کی وش جو تھی وہ بہت ہی یونیک تھی. تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہے. جی ہاں, اور اس کا کیا ہوا کہ جب ہم ان سے ملے تو یہ ٹیم دیکھتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میرا جو روم ہے وہ ڈزنی تھیم پہ بنائیں. ایک ڈزنی فروزن ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں ڈزنی فروزن تھیم ہے, پوری ہے تھیم ہے. اچھا, اور جس جگہ پہ یہ رہتی تھیں وہاں پہ شاید جانور بندھے ہوئے تھے. پھر ہم نے اس گھر کو پورا ڈیمالش کیا. اس کا کرنے کے بعد ایک ان کے لیے بنایا گیا, اور وہ اگر پتہ نہیں یہاں پہ ان کے پاس ویڈیو ہوگی, اگر وہ دیکھیں گی تو جو انوگریشن کرنے آئے انہوں نے کہا اتنا خوبصورت روم تو ہمارا نہیں ہے. اشتیاق بھائی نے جو کیا تو دکھائیے گا. ہاں, بہت ہی یونیک وش تھی, اور ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے. میں تو حیران ہو گیا ہوں, کیونکہ ڈزنی فروزن تھیم یہ آسان نہیں ہے, اور آپ نے بتایا پوری ٹیم وہاں سے آئی ڈزنی کی اور ناگری. یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے. بچی کے چہرے پر جو مسکراہٹ آپ نے دی ہے, ذرا پوچھیں کتنی خوش ہیں. بتاؤ بھائی تم کتنی خوش ہو, کیونکہ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ تو بتا رہی ہے کہ تم بہت خوش ہو. ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری. اچھا, یہ ڈزنی کو آپ نے کسی بک میں دیکھا تھا, کہاں دیکھا تھا کہ میرا ایسا ہونا چاہیے کمرہ؟ کوئی فلم دیکھی تھی, کیا دیکھا تھا؟ ڈزنی فروزن کی اسٹوری آئی تھی. اسٹوری پڑھی تھی. اچھا, پھر اشتیاق انکل آ گئے
اور وش پوری کر دی آپ کی انہوں نے. اب آپ اس کمرے میں رہتی ہیں جو اب آپ کی طبیعت اچھی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اشتیاق بھائی ان چیزوں سے بچے بچ بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کی کہ یہ ایک ریسرچ ہوئی تھی میک اے وش نے کروائی تھی کہ جب آپ ان بچوں کی وشز پوری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنی بیماری سے فائٹ کرنے کا. اور میں جب لاسٹ ٹائم جب کچھ بچوں کو لے کے سلمان خان سے ملانے گیا تھا انڈیا تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بچے کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا مگر اس کی وش تھی کہ وہ ان سے ملنا چاہتا تھا. تو جس دن اس نے آنا تھا وہ بچہ جو بالکل رسپونڈ نہیں کر رہا تھا, کھا نہیں رہا تھا, وہ اپنے بیڈ پہ تیار ہو کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. اور پھر سلمان نے اس سے یہ کہا کہ جی جب آپ صحیح ہو جائیں گے تو میں آپ کو اپنے شوٹ پہ لے کے چلوں گا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میریکل ہوا. وی تھاٹ کہ جسٹ دا میٹر آف فیو ڈیز اس بچے نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ ان کی شوٹ کے اوپر آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ہم وشز پوری نہیں کر رہے بلکہ ہم ان بچوں کو یہ ایک ہم دیتے ہیں کہ بیٹا اب تم نے اپنی بیماری سے فائٹ کرنا ہے. کیونکہ جب بچے یہ ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ پیار نہیں کرتا معاشرہ ہم سے, ہم بیمار ہیں, والدین جو ہیں افورڈ نہیں کر سکتے یہ چیزیں. اور جب ان کو پیار و محبت ملتی ہے تو پھر ان میں فائٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور کئی بچے ایسے تھے جو ڈاکٹرز تھاٹ کہ جی بہت مشکل ہے ان کے لیے مگر وہ اب ماشاءاللہ ان میں صحت آئی ہے. حکیم لقمان صاحب سے ایک بار کسی نے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھا کہ دنیا کی سب سے افیکٹو میڈیسن کیا ہے, دنیا کے سب سے بڑے حکیم تھے, اس سے بڑی کوئی بات تھی. تو انہوں نے جگہ پر آ جائے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وزیر بھی تھے. ہاں تو بولتے ہیں پیار و محبت. تو پوچھنے والے نے کہا حکیم صاحب اگر اس سے بھی بہتری نہیں آئے تو انہوں نے کہا اس کی تعداد مقدار جو ہے بڑھا دیجیے. مطلب آپ دیکھیں گے تو ہم بھی وہی حکیم لقمان کا جو ہے پیار محبت ان کو دیتے ہیں. بلکہ ابھی جو کووڈ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کووڈ نہیں تھا تو آپ نے گھر میں بھی تقریب کرتے تھے بچے وہاں پہ. میں آ چکا ہوں بلکہ بہت سے بچوں کی تو خواہش تھی مجھ سے ملنے کی, وہ آپ نے پوری کرا یہاں پہ آ کے. ڈاکٹر صاحب کئی بچے آپ سے ملے, ان میں سے کچھ بچے اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ آپ نے اتنا ان کے لیے وقت نکالا, آپ نے ان کو پیار دیا, آپ نے ان کو گفٹس دیے اور وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا فوٹوگراف اپنے گھر کے اندر لگا. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کا فوٹو ان کے روم کے اندر وہاں پہ موجود تھا. محبت محبت آپ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا. آپ مجھے کہتے, میں تو اشتیاق بھائی سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اب تو چونکہ سرگرمیاں تھوڑی محدود ہو گئیں ورنہ یہ آدمی وہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے مہینے میں 2 یا 3 ہفتے کو ایسے گزرے ہوں کہ ان کے گھر میں کوئی تقریب نہ ہوتی ہو. اب ایک چمگٹا لوگوں سے ملنا جلنا, یعنی کراچی شہر میں اگر میل جول محبت پیار کسی نے برقرار رکھا ہوا ہے تو ان کا گھر آنا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب اب آپ بزی ہو گئے جب سے سیاست میں گئے ہیں. جی جی اب آپ کراچی والوں کو ٹائم نہیں دیتے. نہیں تو ایک میک اے وش میں ہم ایک پروگرام رکھ رہے ہیں ضرور. اور آپ بھی دیکھیں کہ اتنا ہماری محبتوں میں دیکھیں کہ ہم لوگ بھائی ہیں دو ایک دوسرے کے. اشتیاق بھائی مسلم لیگ نون میں, میں پی ٹی آئی میں, ہمارے اس جو چکروں میں نہیں ہوتا, ہم بھائی ہیں. ہمارا رشتہ ہمیشہ ہمارے اختیار بھائی پیپلز پارٹی میں, یعنی آپ یہ سوچیں کہ 3 پارٹیاں ہمارے اپنے گھر کی ہیں ہم بیٹھے, لیکن ہم لوگ محبت میں اور خلوص میں ہم لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں لاتے. بچوں کی محبت ہے, پیار ہے, گھر والوں کے ساتھ رشتہ ہے. آپ بھابھی آ کر یہاں پر جا چکی ہیں, یہاں پر سلیم یوسف صاحب کا گھر ہے, آپ کی بھتیجی ہیں جا چکی. تو مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں اور اپنوں کی طرح ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس اشتیاق بھائی آپ کو اور ہمت دے. اور پھر اب میں نے عید کے بعد آپ کے ساتھ مراکش چلنا ہے. نہیں, بہت دفعہ بنایا پروگرام. دیکھیے اس کی تاریخی اہمیت بہت ہے اور جس نے موروکو نہیں دیکھا آپ یقین کریں, کیونکہ میں موروکو میرے لیے ایک سیکنڈ ہوم ہے. میرا وہاں پہ ایک گھر بھی ہے اور میں ہر دوسرے مہینے وہاں جاتا ہوں. لوگوں میں اتنا پیار ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک سعودی کھڑا ہو, ایک امریکن کھڑا ہو, ایک پاکستانی کھڑا ہو تو لوگ آپ سے پیار کریں گے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جائیں گے, آپ سے کہیں گے کہ آپ ہوٹل میں نہیں رہیں. اتنے لوگ پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں. اور اس وقت کراچی میں ایک بڑی موروکن کمیونٹی ہے کہ وہ 100 کے قریب موروکن فیملیز جو ہیں وہ کراچی میں صرف رہ رہی ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے اور میں ہمیشہ آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اس بار آپ موروکو آئیں اور آپ کو اتنا مواد ملے گا. وہاں پہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو تھی وہ موروکو سے شروع ہوئی ہے. بتلائیے وہ کیمبرج یا آکسفورڈ نہیں ہے. اور پھر طارق بن زیاد کا, ابن بطوطہ کی میں قبر پہ گیا ہوں. جی ہاں, جس نے پوری دنیا کے اندر جو تھا. تو موروکو کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے
اور انشاءاللہ آپ آئیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ اور آپ کے مزے کی چیز یہ ہے کہ پروگرام بھی وہاں دیکھے جاتے ہیں جناب. ہاں چلیں کریں گے انشاءاللہ, بالکل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اشتیاق بیگ صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ بچوں آپ کا, اور آپ کو آپ کا عمرہ مبارک ہو, عمرہ مبارک ہو, کمرہ مبارک ہو, دونوں. تھینک یو ٹو اشتیاق انکل. تھینک یو بہت بہت شکریہ اشتیاق, مطلب تھینکس ٹو اللہ پہلے, پھر تھینکس ٹو اشتیاق انکل. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے سے پہلے اشتیاق بھائی ہمارے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سویسٹرن واچ ہے آپ کے لیے, اور یہ آپ کے ساتھ جائیں گے جو ہماری طرف سے تحفے ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے, یہ لے لیجیے آپ, یہ انٹرنیشنل اسکول کی طرف سے یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت ساری تالیوں کی گونج میں ہم انہیں رخصت کرتے ہیں. اشتیاق بیگ صاحب, ماسٹر جناب سمیر ہو یا سمیر ہو, سمیر اور اقرا دونوں کو رخصت کرتے ہیں. تالیاں. لیتے ہم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.